لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعلموا اليهود أنه أرسل فمنذ أن قام عبد الله رحمه الله بجمع توحيد هذه الجزيرة وجمع شملها وإرساء الأمن في ربوعها وإرساء الأمن في ربوعها وقادة هذه البلاد أبناء الكرام كل واحد له لمسات في هذا الحج وكل يسعى في تحقيق مصلحة الحجين. فما هذه التوسعة الضخمة والتوسعة الهائلة والمشاريع الضخمة والخدمات المتكاملة بذل الأموال ورجال الأمن والتوعية والصحية وكل ما يحتاج الحج من خير. استمرت الدولة جميع إمكانياتها فجزا الله خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء والثواب والشكر موصول موصول لوزير الداخلية ونائبه بما قام بواجب والشكر موصول حصے میں خطیب صاحب جو ہے حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے اور ان کے مناسک کی ادائیگی میں آسانی فراہم کرنے کے لیے جو کام کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور عمرہ سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں جنہوں نے جو ہے حجاج کرام کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے بہت ساری کام کیے اور ان تمام جو ہے مناسک حج جہاں جہاں ادا کیے جاتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو مامون طریقے پر حج ادا کرنے کے لیے تمام جو سہولتیں ممکن تھیں ان تمام سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے خطیب صاحب جو ہے سعودی عرب کے بادشاہ وہاں کے عمراء بالخصوص ولی عہد اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا گوئی کر رہے ہیں. عبيدا من النار مثل يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي به العباد. اشكروا الله على هذه النعمة وقوموا لله ما وجب عليكم أكثروا الدعاء في هذا اليوم فخير الدعاء. نصیحت فرما رہے ہیں خطیب صاحب جو عرفات میں حاضرین ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو حج کا موقع عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیجیے. يتزرب لله بعاشية هذا اليوم فيباهي بأهل السماء. انظروا إلى عباده. اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس مبارک جماعت کے ذریعے فرشتوں کے درمیان فخر کرے گا کہ یہ جماعت جو ہے میدان عرفات میں جو اکٹھا ہے. أني قد غفرت لهم فجدوا واجتهدوا. قفوا بهذا الموقف العظيم وتحروا حدود عرفة وقفوا بها إلى غروب الشمس. صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعل إن شاء الله. انصرفوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا بها معظم الليل والعدد الحق ينصرفوا حج کے اور وقوف عرفہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ ظہر اور عصر یہاں عرفات میں ادا کیجیے اور اس کے بعد عشاء اور مغرب اور عشاء جو ہے مزدلفہ جا کے ادا کیجیے اور اس درمیان میں غروب تک جو ہے اللہ سے دعا کیجیے, گریزاری کیجیے اور اپنے لیے استغفار طلب کیجیے. بيت ميناء وارمي الجمار في اليوم 11 وال12 تعجلت وانصرف إن تعجلت أو اليوم 13 تأخر. اور بات کے مسائل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ رمی جمرات کے بارے میں جو ہے جو 10ویں کو جو ہے جمرہ عقبہ کی رمی ہوگی اور اس کے بعد 11 اور 12 اور 13 کو جو ہے تینوں جمرات پر رمی ہوگی, اس کے مسائل بیان کر رہے ہیں. واعلموا أن من ضيعها أو فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله. فيا أيها الحاج ائتوا إلى الله في هذا اليوم من جميع الذنوب إن كنت ظن العباد في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم فتوب إلى الله. توب إلى الله من تمام جميع گناہوں سے اللہ سے توبہ کیجیے. مهما كثرت ومتى عظمت قل يا عبادي الذين اسرفوا على گناہ آپ کے کتنے بھی زیادہ ہوں کتنے ہی کثیر ہوں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں کو مغفرت فرماتا ہے, توبہ کو قبول فرماتا ہے. وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم. اپنے تمام جو ہے قولی اور عملی گناہوں سے اللہ سے توبہ کیجیے.
وصفاتك العليا أن توفق المسلمين إلى طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को वहदत और इत्तिफाक अता फरमाए और उन्हें उनके दुश्मनों पर जो है कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। وذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من كل خير، اللهم سدد في أقواله وأعماله وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لأهله سلم من كل خير وسدده في أقواله وأفعاله. اللهم آمن في أوطاننا وأصل ولاة أمرنا ووفق المسلمين لطاعتك. सऊदी अरब के बादशाह के लिए दुआ करने के बाद जो है तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए ख़तीब साहब दुआ कर रहे हैं कि तमाम मुस्लिम उम्मत को अमन व अमान और अमन व आशती अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى فاسجد بربك الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد اللہ اکبر 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 السلام علیکم ایھا النبی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ مشاہدہ فرما رہے تھے میدان عرفات میں فرزندان توحید ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ادا کر رہے تھے کہ بعد دیگریں آپ کو ابھی سیدھے لیے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ میدان عرفات۔ یہاں پر کچھ دیر پہلے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ادا کی گئی اور خطبہ بھی پیش کیا گیا۔ کیا خطبے کی اہمیت تھی اور خطبے کا جو خلاصہ تھا مفتی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ اور مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان محترم سے کہ حجۃ الوداع کے وقت جو خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کی اہمیت اور اس کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ حضرات ناظرین کرام، یہ جو حج کا ابھی آپ نے خطبہ سماعت فرمایا، جس کا میں نے ایک مختصر خلاصہ بھی پیش کیا، دراصل یہ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، یعنی آپ نے پہلا اور آخری حج جو آپ نے فرمایا، تو اس میں آپ نے خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے بلکہ اسلامی زندگی کے لیے ایک منشور کی طرح ہے، ایک چارٹر کی طرح ہے، جو نہ صرف اسلامی زندگی کے لیے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ دنیا کا پہلا چارٹر ہے، جس میں انسانوں کے حقوق کو، انسانوں کی مساوات کو اور انسانوں کے درمیان عدل کی ضرورت کو جتنے واضح طور پر پیش کیا گیا، انسان آج بھی جو ہے فکر کی اس بلندی تک جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ تصور کریں کہ 1400 برس پہلے، 1500 سال پہلے دنیا میں عدم مساوات کا کیسا ماحول تھا اور عدل و انصاف کا کیسا خون چار طرف ہو رہا تھا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں جب دنیا کو یہ پیغام دیا تو وہ پیغام دنیا کے لیے کس قدر نیا رہا ہوگا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، اے لوگو تم سب آپس میں برابر ہو، تم سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ کلکم سواسیہ کا اسنان المشت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا تھا کہ تمام انسان جو ہے آپس میں ایسے برابر ہیں جیسے کہ کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں۔ نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ اس خطبے میں آپ نے نہ صرف انسان ہیومن رائٹ کا، حقوق انسان کا ایک چارٹر پیش کیا، بلکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے آخری پیغام میں جو تعلیم دی، جو نصیحت دی، وہ اسلامی زندگی میں جو ہے وہ ایک ذرعی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو ہے دین سے پھر نہ جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔ آپ نے اس خطبہ مبارک میں عورتوں کے ساتھ جو ہے نرمی، حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا جو ہے آپ نے حکم دیا، اور
उस दिन की ये खुसूसियत उलमा ये फरमाते हैं कि हज्जतुल विदा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कायनात जो है उस पॉइंट पर पहुंच गई है जिस पॉइंट पे अल्लाह ताला ने इसकी तख्लीक फरमाई थी। यानी गोया वो कायनात की एक नया अहद कायनात का शुरू हुआ है उस दिन से, क्योंकि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब आप खुतबा दे रहे थे तो उसी खुतबे के दौरान वो आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वह अतमम तो अलैकुम निअमती, और आज के दिन मैंने तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ए मुसलमानों आज के दिन मैं तुमसे दीन इस्लाम के ज़रिए राज़ी हो गया। तो गोया ये कायनात की मिलाद जदीद थी, कायनात की नई पैदाइश थी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कायनात उस नुक्ते पर पहुँच गई है जिस नुक्ते पर अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक फरमाई थी, यानी एक नया अहद, एक नया असर शुरू हुआ था। तो खुतबा हज्जतुल विदा की अहमियत ये है कि वो मुसलमानों का दस्तूर है, वो ह्यूमन राइट का पहला चार्टर है, और वो एक ऐसे वक्त में दिया गया जबकि इस कायनात की एक नए अहद का जो है आगाज़ हुआ था, जिस उसमें वो इनकलाबी बातें कही गई थी कि उस ज़माने का इंसान तो क्या, आज से चंद सौ बरस पहले का भी इंसान जो है उन बातों से नाशना था। उसमें इंसानों के दरमियान कामिल मुसावात और अदल की जो है तालीम दी गई थी। दरअसल वो उस खुतबे की इस्लामी नुक्ते नज़र से और इस्लामी शरीयत में बेहद अहमियत है, और इस्लामी शरीयत के बेशुमार मसाइल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खुतबे मुबारका से जो है वो माखूज़ हैं। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सारे आफाक में यही कलमा गूंज रहा है और इस कलमे की काफ़ी बरकत है। गैर उज्जाज भी इस कलमे को दोहराएँ इन अयाम में, इसके फ़वाइद, इसके बरक़ात से मालामाल होंगे। आइए आपको लिए चलते हैं मैदान अराफात।
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. دونوں نمازیں جو ملا کر پڑھی گئی ہے، اس سے متعلق کیا حکم ہے دو نماز اکجا کرنے کا، عصر ظہر اور عصر؟ بلا شبہ آج حج کا جو ہے رکن اعظم اور سب سے اہم جو وہ رکن ہے، سب سے اہم منسک ہے، وہ ادا کیا جا رہا ہے، وہ ہے وقوف عرفہ. منی سے نکل کر جو ہے دوپہر یا زوال سے تھوڑا پہلے یا زوال کے قریب جو ہے حجاج کرام کے قافلے جو ہے وہ عرفات کے میدان میں آتے ہیں. یہیں پر وہ پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا. لہذا اگر ممکن ہو سکے تو اس کے آس پاس ہی کہیں آدمی وقوف کرے، لیکن چونکہ وہ جگہ مختصر سی ہے اور بہت سارے لوگ وہاں پہلے پہنچ کر جو ہے وہ وقوف کر لیتے ہیں، تو جہاں بھی آپ کے جو ذمہ دار ہیں، گروپ کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے جہاں بھی آپ کا انتظام کیا ہے، خیمہ لگایا ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں. اس میں میدان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 20-25 کلومیٹر اسکوائر کا یہ میدان ہے، جس میں مسجد نمیرہ ہے جہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبے کے بعد اذان ہوئی جو آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں قصر کے طور پر جو ہے وہ ادا کی جائیں گی. اور مشاہدین کرام، اس کی حکمت کیا ہے؟ دراصل حکمت یہ ہے کہ اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کرتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت کو اپنی طرف بلائیں، اس سے دعا مانگیں، گریوزاری کریں اور استغفار طلب کریں. تو گویا اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی جو ہے دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک طرح سے ہم اعلان کرتے ہیں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی اچھی لگتی ہے، اور دعا کی اس جگہ اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو مقدم اور مؤخر کر دیا تاکہ بندہ اپنے رب سے اتصال میں نماز کے لیے بھی اس کو اٹھنا نہ پڑے، اور جو دل کی جو کیفیت ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے کہ ظہر اور عصر دونوں کی نماز سے فارغ ہو کر آئے اور غروب آفتاب تک جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ گم رہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں جو ہے وہ مشغول رہے، اور کوئی چیز یہاں تک کہ اٹھ کے جو ہے نماز پڑھنے کی بھی رکاوٹ جو ہے اس کی راہ میں نہ آئے، اور وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. یہ حکمت ہے کہ دعا کرنے کی وہاں اتنی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندا کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، اس سے استغفار طلب کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو، عصر کی نماز کو پہلے اور مغرب کی نماز کو بعد میں کر دیا تاکہ بندہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. لہذا وہ جو حضرات وہاں پہنچے ہیں ان تک تو میری بات نہیں پہنچتی، مگر وہ لوگ جو یہاں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائریکٹ پروگرام کو جو فالو کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ وقت جو ہے بے حد قیمتی ہے. بعض حجاج کرام وہاں کھانے پینے میں اور کھانا تقسیم کرنے میں اور ٹینٹ لگانے اور باندھنے میں اور سفر کی تیاری میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے ہیں کہ جو ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے اور پہلے ہی سے جا کے جو ہے وہ اپنے بس کی تلاش میں اور اچھی سیٹ کو انتخاب کرنے میں اور اپنے بچوں اور پورے اہل خانہ اور پورے قافلے کو ایک بس میں جگہ پانے کی کوشش میں جو ہے وہ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بس میں جا کر یہ آپ کی سیٹ ہے، یہ ہماری سیٹ ہے، یہ ان کی سیٹ ہے، اس قضیے میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. مشاہدین کرام، یہی حج کہلاتا ہے. اس سورج کے غروب سے تھوڑا پہلے اور تھوڑا بعد عرفات میں ہونا، اسی کا نام حج ہے. لہذا ایسی قیمتی وقت کو جو حج سے عبارت ہے وہ ان دنیاوی کاموں میں جو ہے ہم نہ الجھیں. بعض لوگ اس لیے عصر کے وقت ابھی بہت سارا وقت باقی رہتا ہے کہ ان کے جو
ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب چلیے اپنے اپنے بسوں پر بیٹھیے ورنہ بس چھوٹ جائے گی، اور بس چھوٹ جانے کے خطرے سے وہ جو ہے اتنے قیمتی وقت کو جا کر جو ہے بسوں کی تلاش میں اور سیٹ کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرات مشاہدین، آپ خود اس پہ عمل کیجئے اور اپنے متعلقین کو بتائیے کہ یہ بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی رحمت والا، برکت والا، قبولیت والا یہ وقت ہے، اسے اس طرح ضائع نہ کیا جائے اور اس میں خالص اللہ سے لو لگائی جائے، دعائیں مانگی جائیں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ بھلے ہی بس چھوٹ جائے، مزدلفہ دور نہیں ہے، چند قدم کے فاصلے میں مزدلفہ ہے، بلکہ بس تو آپ کو کئی کلومیٹر کے چکر لگا کے جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل ڈائریکٹ جو ہے مسجد نمرہ کے قریب سے گزر کے آپ مزدلفہ جائیں تو مشکل سے آدھے گھنٹے 40 منٹ میں آپ براہ راست وہاں مزدلفہ پہنچ سکتے ہیں۔ مگر اس وقت کو جانیے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ بعض لوگ جو بس پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بسیں تو عرفات ہی میں رہتی ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد بھی وہ عرفات میں رہتی ہیں، ان کی بات میں نہ جائیے۔ بس پہ چڑھنے اترنے سے جو ہمارا جو کنسنٹریشن ٹوٹتا ہے وہی ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا جم کے وقوف کیجئے اور وقوف کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی سورج جب غروب ہو جائے تب نکلیے۔ اگر آپ کو سواری میسر آ جائے تو آ جائے، ورنہ آپ پیدل بھی جو ہے مزدلفہ تک آ سکتے ہیں۔ اگر مزدلفہ میں مغرب کے وقت میں پہنچ جائیے تو بھی آپ وہاں نماز مت پڑھیے، بلکہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو برا کریں گے اور آپ کو عشاء کے وقت میں اس نماز کو پھر دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ یہ وقت وغیرہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ تو اگر کوئی مغرب کے وقت میں پہنچ بھی جائے تو بھی اسے انتظار کرنا چاہیے عشاء کے وقت کا، تاکہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر وہاں پڑھیں۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیسے لگ رہا ہے ہمارا پروگرام آپ کو؟ براہ راست مشاہدہ آپ کر رہے ہیں میدان عرفات کا اور مناسک حج جو ادا کیے جا رہے ہیں اس کا؟ جی کون سا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کا ترجمہ انہوں نے کیا؟ جی جی بتائیے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی سوال بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی عید کے اب ہم انڈیا والوں کے لیے کل جو ہے یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ بڑی اہمیت والا ہے۔ جی اب ایک روزہ کل ہم رکھ لیں گے تو اور ایک اس کے جوڑ کا روزہ عید کے بعد رکھیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ انشاءاللہ مولانا صاحب، یہ سوال تو تھا، اس سے بیشتر سوال بھی ایک آیا تھا کہ آج جو میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوئے ہیں وہاں اللہ ان کو کیسی نعمتوں سے، کون سی نعمتوں سے نوازے گا، یہ سوال آیا تھا ہمارا، اس کا جواب بتا فرمائیں۔ مشاہدین کرام، عرفات میں اکٹھا ہونے کا، اب آپ سمجھیے کہ عرفات میں اکٹھا ہونا کہلاتا ہے حج کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، یعنی اگر کسی کو مقبول حج اگر نصیب ہو جائے تو جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی جنت کے سوا اور کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی، یعنی ساری دنیا بھی اگر اس کو مل جائے حج مقبول کے بدلے میں تو اس کی برابری نہیں پہنچ سکتی ہے۔ صرف جنت ایک ایسی چیز ہے جو حج مبرور کا جو ہے وہ بدلہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس میں حج کر کے جب ہم آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ ایسا ہو کر آتا ہے کیومن ولدت ہو ام ہو، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے پاک و صاف جس دن کی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ دراصل یہ سب عرفات میں بیٹھ کر مغفرت کرنے، دعا مانگنے ہی کی برکت ہے کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بے گناہی میں اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو آج ہی پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت فضائل واقع ہوئے ہیں۔ جب لوگ عرفات میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو ہمارا بندہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہماری یاد کر رہا ہے، ہم سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نہ صرف اس بندے کو معاف کرتے ہیں بلکہ یہ جن کے لیے دعا کرے گا ہم ان کو بھی مغفرت عطا کرتے ہیں۔ تو مشاہدین کرام، یہ بڑی ہے، یہ دراصل اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو وہ بلائے، وہ ہمیں بتائے کہ ہم اس سے کیسے مانگیں، اور ہم کو مانگنے کا طریقہ بھی بتائے اور ہماری مانگ کو قبول بھی کرے، ہمیں دعا کا انداز بھی بتائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار کی رحمت ہے، اس کا بے اندازہ اس کا کرم ہے کہ جو اپنے بندوں کو اپنے گھر بلا کر اور انہیں معافی کا جو ہے معافی نامہ عطا کرتا ہے، انہیں گناہوں سے بخشش کا جو ہے تغرا عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ صاحب، اس دوران ایک سوال اور ایک اٹھا کہ چونکہ حجاج کرام تو اللہ کے خاص مہمان ہوئے، اب جو بیشتر جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج پر نہیں گئے ہیں اور مجھ جیسے لوگ بھی نہیں گئے ہیں، تو اللہ سے حج مبرور کا جو ثواب حاصل کرنا ہے اس کے طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ والدین سے متعلق اللہ کے رسول کا جو کہنا ہے کہ مسکرا کر
یہ ایک نظر دیکھیں، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا تاکہ اصلاح ہو جائے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مستطیع کے اوپر فرض ہے، لہذا جو مستطیع نہیں ہے یا کسی وجہ سے حکم میں مستطیع کے نہیں ہے، مثلا مال اس کے پاس ہے مگر ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو دراصل وہ ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کیوں آخر ان دنوں کی اہمیت ہے. جو یہ ابھی یہ 10 دن جو ہمارے گزر رہے ہیں، ان کی کیوں اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں ذی الحجہ کی جو ہے پہلے 10 دن اور 10 راتوں کی اہمیت آئی ہے. خود قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر جن 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، وہ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی ہیں. یہ برکت کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے یہ انہی بندوں کے لیے بنائی گئی ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان راتوں دن میں جو اللہ نے برکت دی ہے اور ان میں جو دعاؤں کی قبولیت کا جو ہم کو پیغام دیا ہے اور بشارت دی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے. اس میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 9 دن جو ہے لگاتار روزہ رکھ سکتے ہیں. 7، 8 اور 9 کو جو ہے روزہ رکھنا اس کے بڑا ثواب آیا ہے. 7، 8 اور 9 کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو جو لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ دوسری ذریعے سے بلکہ ان دنوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں. اور ابھی حجاج کرام، میرے خیال میں اس پروگرام کی جو معنویت ہے، اس کی اہمیت یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ کے مہمان ہیں، ان اللہ کے مہمانوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو ملائیں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی نوازے گی. انشاءاللہ. دوسرا نقطہ انشاءاللہ وہ بھی پیش فرمائیے گا. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ سر میرا نام آفتاب علم ہے اور میں فتح پور راجستھان سے ہوں سر. ماشاءاللہ. جی آفتاب صاحب، ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں سر اچھا لگ رہا ہے سر. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ نا سر حج میں کتنے ارکان ہوتے ہیں سر؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے کا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کون کہاں سے؟ میں کوٹلہ ضلع کریم نگر سے بول رہا ہوں، آندھرا پردیش. جی بتائیے سوال بتائیے آپ کا. میرا سوال ہے کہ ضعیف لوگ جی ارکان حج کیسے ادا کریں، اس کے لیے کیا ضعیف لوگ ارکان حج کیسے ادا کریں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کریم نگر سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ناظرین کالرز لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شیخ محمد عدنان بول رہا ہوں ناسک سے. جی عدنان صاحب بتائیے پروگرام کیسا لگ رہا ہے ہمارا؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھیں ماشاء اللہ جو ترجمہ تھا ماشاء اللہ اس سے بہت ہمیں نالج حاصل ہوا. جی اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہمیں تھوڑی کچھ اس سے علم حاصل ہوا ہے. بے شک چلیے ماشاء اللہ. جو جس معزز طریقے سے مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ماشاء اللہ نے ہم لوگ کسی اور چینل پہ دیکھ رہے تھے لیکن اس چینل پہ دیکھ کے ماشاء اللہ سے اور نالج حاصل ہوا ہمیں. جی جی بتائیے بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم لوگ کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہ کس جگہ پر دیا تھا؟ ٹھیک ہے. جو جبل رحمت ہے کیا وہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ناسک سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ایک اور سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں عادل آباد ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں. بتائیے. منڈل خانہ پور سے بول رہی ہوں. سوال بتائیے. پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے معلومات ہو رہے ہیں ہمیں. جزاک اللہ. جی اور حج بیت اللہ کی تمام معلومات جو ہم نے مستقبل میں انشاءاللہ کرنے کا ہے ارادہ. اللہ کامیاب فرمائے آپ کو. اللہ حج مبرور عطا فرمائے آپ کو. جی جی میرا سوال ہے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور ماں کے بیٹے نہیں جا سکتا کسی مجبوری سے تو کیا ماں اس بیٹے کے خاص دوست کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے کیا؟ اچھا ماں بیٹے کے خاص دوست کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مولانا سے درخواست ہے، بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو ماں اپنے بیٹے کے خاص دوست کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے، کیا محرم بن سکتا ہے وہ؟ میری عزیزہ، یاد رکھیے کہ حج اور تمام عبادتیں جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور اسلام کے احکام کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں. اور اسلام میں شدت سے اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے کبھی بھی کوئی سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے. اس میں دو رائے نہیں کہ بیٹے کا دوست جو ہے، قریبی دوست جو ہے وہ بالکل بیٹے ہی جیسا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے قانون کا نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. لہٰذا عورت کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ جائے. اور وہ جو ہم چونکہ شریعت کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، تو ہمیں اس ہر مسئلے میں شریعت کا جو حکم ہے اس سے جو ہے نہ صرف اسے قبول کرنا چاہیے بلکہ اسے راضی بھی ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی نامحرم کے ساتھ اگر حج کرتا ہے تو حج ہو جائے گا، لیکن نامحرم کے ساتھ سفر کرنے کی معصیت اور اس کا گناہ جو ہے وہ لازم ہے. جی مفتی صاحب، اس سے پہلے جو اور ایک سوال بھی آیا تھا، یہ قربانی سے متعلق بات تھی. جو حجاج اکرام وہاں قربانی دیتے ہیں اور ان کی قربانی یہاں بھی دی جا سکتی ہے، یا اگر وہاں نہیں دیتے ہیں تو یہاں دیتے ہیں؟ جو حجاج کرام وہاں ہیں وہ جو تمتع کر رہے ہیں یا جو قران کر رہے ہیں، ان کو وہاں پر قربانی ان پر جو ہے حج کی قربانی جو ہے ان کو دینی ہے، اور ان کی طرف سے بقرعید کی قربانی نہیں ہے، وہی قربانی ان کے لیے کافی ہوگی. اور ناسک سے جن صاحب نے سوال کیا تھا کہ ناسک والے صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ کہاں سے تھا، تو وہ آپ نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا تھا. اور آج بھی جبل رحمت میں وہ جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، جو آپ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں جبل رحمت کی بار بار تصویریں، اس میں آپ کو وہ مقام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جہاں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ رحمت بھرا خطبہ دیا تھا کہ اس پہاڑ کا، اس جگہ کا نام ہی جبل رحمت ہو گیا ہے. ابھی منظر میں دکھائی دے رہا ہے. جی ابھی بھی منظر میں آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہا ہے. وہ سفید پتھر سے بنا ہوا جو مینارہ نظر آ رہا ہے وہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. جی دیگر یہ کہ بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ قربانی کا جانور لائے تھے، فربا تھا، تر و تازہ تھا، بعد میں لنگڑا ہو گیا. قربانی کے جانور اگر اس کو ایسی چوٹ لگی ہے کہ وہ اپنے پیروں سے ٹیکتے ہوئے قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ عیب جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا ہے اور اس کی قربانی جو ہے جائز ہے. بعض بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے چوٹ لگ جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ لنگڑا رہا ہے، تو اگر وہ اپنے پیر پہ چل کے جو ہے قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو یہ کوئی عیب جو ہے وہ مانے قربانی نہیں ہے. اور دیگر سوال یہ بھی تھا کہ انڈیا والوں کے لیے عرفہ کا دن کون سا ہوگا روزے کے لیے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو، انسان جہاں ہے وہاں کا کیلنڈر اور وہاں کی توقیت جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو فالو کرے گا. مثال کے طور پر اگر آپ ہم دیکھیں تو کل جو ہے مزدلفہ میں جب نماز پڑھی جائے گی تو اس وقت یہاں فجر کا ٹائم جو ہے کیا صبح ہو چکی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں. ابھی وہ لوگ جو ہے جہاں وہ غروب ہوگا تو وہاں سے وہ نکلیں گے، جس وقت وہاں غروب ہوگا یہاں عشاء کی نماز کا ٹائم بھی ختم عشاء کے ٹائم پہ نماز ہو چکا ہوگا. تو ہر انسان جہاں پر ہے وہاں اپنے حساب سے ٹائم لے گا. تو چونکہ آج یہاں ہندوستان کے اعتبار سے آج یہاں 8ویں ذی الحجہ ہے، لہٰذا عرفے کو روزہ 9ویں کو رکھا جائے گا، یعنی کل ہمارے یہاں کے حساب سے. بہت شکریہ. مولانا سے درخواست ہے سوال کا جواب عطا فرمائے. بھائی آفتاب نے سوال کیا تھا کہ حج کے ارکان کیا ہیں اور ضعیف حضرات حج کے ارکان کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، حج کے بنیادی طور پر 3 جو ہے رکن ہیں. نیت کے ساتھ احرام باندھنا، حج کی نیت کرنا اور احرام باندھنا اس کا. پھر وقوف عرفہ، یہ رکن اعظم ہے، جیسا کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ عرفات میں وقوف کرنا یہی حقیقی ہے. اور طواف زیارت، یعنی 10ویں کو حلق کرنے کے بعد نہا دھو کے جب حاجی جو ہے طواف کرتا ہے تو یہ تینوں جو ہے یہ حج کے جو ہے وہ رکن ہیں. اور جہاں تک رہا ضعیف کے حج کرنے کا، تو میری ایک نصیحت سن لیجیے. سب سے زیادہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس حج کے امکانات ہیں، پہلی کوشش یہ کیجیے کہ جسمانی طاقت کے رہتے ہوئے جو ہے اس فریضے کی ادائیگی کیجیے. لیکن ضعیف بھی حج کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وسائل ہیں، وہ کھٹولوں پر رکھ کر اور ویل چیئر کے ذریعے طواف کرایا جا سکتا ہے، صفا و مروہ کی صحیح کرائی جا سکتی ہے. اور ویل چیئر پر ہی بیٹھال کر ان کو جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مینا میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں نماز کے علاوہ اور کوئی رکن ادا کرنا نہیں ہے، تو وہاں بھی اگر ساتھ ویل چیئر پہ ان کو پہنچایا جائے، لے جایا جائے، تو دراصل 2 ہی ایک رکن ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں ضعیفوں کو پریشانی ہوتی ہے. ایک تو طواف اور سعی، اور یہ دونوں جو ہیں ویل چیئر کے ذریعے پر یا کھٹولے پر یا اور بھی ایک دو طرح سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can I ask my question again? Yes, please. I tell you. Please. I just May I know who's speaking? My name is Iman. I'm living in Hyderabad with my husband. Okay. I am Egyptian. Achha. Tell me please your question. If you please, I want to know, today here it's 8th of Dhul Hijjah. Today? And today is the 8th of Dhul Hijjah. Yes. And I want to fast Arafat. Okay. How I fast Arafat, am I going to fast it tomorrow or today? Okay, we'll inform you. That's the question, confusion about the day. Thank you for calling. Thank you. We will show the telecast again from 8 p.m. You can see, and tomorrow from 9 to 11 a.m. you can see, you can watch and ask many more questions. Your question will be answered by Professor. أنا أريد أن أتحدث إلى أختي باللغة العربية، هي اللغة التي تفهمها أختي. فنحن نعتبر اليوم في الهند ويوم الثاني من ذي الحجة، وإن شاء الله ستكون يوم التاسع غدا، ولأن السنة في صوم يوم التاسع ستكون إن شاء الله غدا، ولهذا سنصوم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى صوم العرفة. جزاک اللہ. ناظرین، بہرحال یہ براہ راست پروگرام حج بیت اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اگین دوبارہ انشاءاللہ ہم 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، اور آپ مشاہدہ فرمائیں اور برکات اور فیوز سے مالا مال ہوں، اور دعا فرمائیں ہمارے حق میں بھی. ہم بھی دعا گو ہیں اللہ کے بارگاہ میں کہ آپ کو سب کو حج مبرور اللہ نصیب فرمائیں، اور اپنے مہمان محترم کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ نشست میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گی رات میں 8 بجے. دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور پوری ٹیم کو حج بیت اللہ راست ٹیلی کاسٹ کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.